بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تراویح کا آغاز سورۃ النساء چوتھے پارے کے آخری پاؤں سے ہوا ہے۔ اس سورت میں عورتوں کے احکامات کو کافی تفصیل سے بیان کیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام نساء یعنی عورت کے نام سے اس سورت کو رکھا ہے۔ کسی دور میں یہ رواج تھا، پاکیزہ دور میں، کہ بچیاں اپنے ہاتھ سے اس سورت کو ترجمے کے ساتھ لکھا کرتی تھیں اور اس کے مفہوم کو یاد کیا کرتی تھیں، کیونکہ اس میں اکثر احکامات خواتین سے ہی متعلق ہیں، تو لکھنے کا مقصد بھی اس وقت یہی ہوتا تھا تاکہ بچیوں کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بیٹھ جائیں۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا، اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور رشتے کے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ نکاح کے موقع پر بھی اس صورت کی شروع کی آیت پڑھی جاتی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو رشتوں کے بارے میں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے احکامات کو بیان فرمائے ہیں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ اس کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہ کرنا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیم کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہ کرنا، یعنی اس کے مال کو اپنے مال سے مت ملا کر کھانا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جو ایک بد رسم تھی، ایک بری عادت تھی کہ مرد جتنی چاہتا شادیاں کرتا اور جتنی خواتین کو اپنے نکاح میں رکھتا، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اسلام نے قانون بنایا کہ اگر حقوق عورتوں کے صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہو تب تو 1 سے لے کر 4 تک نکاح میں رکھ سکتے ہو، اور اگر حقوق عورتوں کے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے اور انصاف نہیں کر سکتے تو پھر 1 سے زیادہ نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسلام سے قبل عورت کے حقوق کی خوب پامالی کی جاتی تھی، یعنی اس کے حقوق بہت ضائع کیے جاتے تھے، اور عورت کے جو حقوق اور اس کے میراث میں جو حصے نکلتے تھے وہ بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں عربوں کا ایک مقولہ تھا کہ جو گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے اور تلوار ہاتھ میں نہ لے سکے، دشمن سے مقابلہ نہ کر سکے، تو اس کو ہم اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جاہلوں کا ایک مقولہ تھا، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات سوار تھی کہ عورت ایک ایسی کمزور ہے کہ نہ یہ مال کما سکتی ہے، نہ مقابلہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، نہ ہی تلوار چلا سکتی ہے، تو ہم اس کو مال میں سے کیوں حصہ دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے احکامات کو خوب تفصیل سے بیان فرمایا، اور عورت کو بھی حقوق پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دلوائے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وراثت کے احکام میں جس کے جو بھی حصے بنتے ہیں، اگلے تقریباً 2 رکوع میں وہ تمام حصوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو جوانی میں حسن جمال کے نشے میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے جوانی کی زندگی میں تو توبہ کر لو، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔
اگلی آیتوں میں دوبارہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو، اور اگر کوئی کمزوری ان میں تمہیں دکھ رہی ہے تو اس کمزوری کو نظر انداز کرو۔ اس کمزوری کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اچھائی بھی رکھی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کر رہے ہو اس کی کوئی کمزوری کو دیکھ کر، لیکن اس کمزوری سے نظر ہٹاؤ۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ کمزوری کو دیکھنے کے بعد اچھائیاں بھول جاتا ہے اور اچھائیاں اس کی نظر سے ہٹ جاتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر عورت میں تمہیں کوئی کمزوری، کوئی خامی دکھ رہی ہے تو اس خامی سے تھوڑی دیر کے لیے نظر ہٹا کر اس کی اچھائیوں کی طرف غور کرو تو فیہ خیرن کثیرا، بہت ساری اچھائیاں تمہیں اس میں نظر آئیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن سے انسان کسی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے نکاح کا حکم دیا ہے۔ انسان کی فطرت میں قدرتی طور پر مرد ہو تو اس کی طبیعت میں عورت کی طرف رغبت ہے، اور عورت ہو تو قدرتی مرد کی طرف رغبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حلال راستہ نکالا ہے اور وہ ہے نکاح۔ اسی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حلال راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی طبیعی فطرت کو پورا کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ انسان ہے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، بہرحال اللہ کی نافرمانی تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر حال میں اپنے کو بچانا چاہیے۔ بس اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چھوٹا ہی گناہ تو ہے، کیا ہو گیا اگر کر لیا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ گھر کی زندگی یہ پورا ایک نظام ہے اور پورا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ وہاں کچھ مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ عورت کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن اس ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کوئی گھر کی باندھی ہے یا نوکرانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ رشتہ، یہ گھر کی زندگی کا معاملہ محبت سے چلے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عورت کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے کہ عورت فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ عورت وہ جو شوہر کی بھی فرما بردار، اللہ کی بھی فرما بردار، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاقی ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے کسی بات پر، تو پھر گھر کا معاملہ گھر میں ہی حل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ واویلا ہو، شور شرابہ ہو۔ شریف گھرانوں کے معاملات عدالتوں میں جاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ آج کل تو معاشرے میں یہی ہے کہ ذرا سی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، جھگڑے فسادات بڑھتے ہیں اور سیدھا کورٹ میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہدایت دی ہے کہ نصیحت سے باہمی آپس میں بیٹھ کر معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ بندوں کے حقوق کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، لیکن دونوں کے حقوق کو اپنی جگہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اتنا غلو کرتا ہے کہ بندوں کے حقوق ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے
کہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور سب کچھ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی مجھ پر حق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دونوں کے حقوق برابری سے ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ بخل اور کنجوسی سے روک رہے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بخل سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، اور پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے روک رہے ہیں کہ مال خرچ کرو، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ مال خرچ کرنا ہو اور ریاکاری سے ہو، یہ ایمان والوں کی خوبی نہیں۔ یہ تو شیطان کے دوست ہوتے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ اس امت کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی ہے کہ مٹی سے بھی تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، مٹی سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ تیمم صرف پانی کے نہ ہونے کی صورت میں نہیں، بلکہ بسا اوقات کوئی آدمی بیمار ہو اور پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان ہو تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم پانی کی جگہ تیمم کر لو، پاک مٹی سے پاک دیوار پر ہاتھ مار کر، اور تمہیں ویسے ہی پاکی حاصل ہو جائے گی جیسے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ حکم تیمم کا اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے سہولت کا حکم ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے متعلق احکامات کو ذکر فرمائے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد بیت اللہ کی جو چابی تھی اس کے بارے میں ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ چابی ہمارے حصے میں آ جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر سے جب نماز سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائیں گے تو یہ چابی ہمارے ہاتھ میں دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی انہی کے حوالے کری جن کے پاس شروع سے یہ چابی چلی آ رہی تھی، اور آج تک اسی خاندان میں یہ چابی چلی آ رہی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یہ چیزیں، یہ امانتیں انہی کے حوالے کرو جس کے پاس یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کرو۔ پھر تمہارے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے اور اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کر رہے ہوں اس کو قبول کر لو، دل و جان سے اس کو قبول کرو۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت جو اتری ہے کہ یہودی اور منافق کے جھگڑے کے بارے میں اتری ہے کہ یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کو لے کر آیا اس امید پر کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سمجھتے ہیں، میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، جبکہ یہودی حق پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا، اور اس نے یہودی سے کہا کہ ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے بلکہ حضرت عمر کے پاس چلو۔ اور وہ منافق یہ سمجھ رہا تھا کہ عمر یہودیوں کے بارے میں بہت سخت ہیں تو وہ تو میرے ہی حق میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت عمر کے پاس یہ پہنچے اور حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے کسی اور سے بھی فیصلہ کروایا ہے، تو وہ یہودی بول پڑا کہ آپ سے پہلے آپ کے نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ جب عمر نے یہ سنا تو آپ اندر گئے اور تلوار نکال کر لائے اور اس منافق کی گردن ماری کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ ہو اس کا فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اطاعت کے ایمان کی 3 علامتیں بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر 3 علامتیں ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا جھگڑا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ کہ اس فیصلے کے قبول کرنے میں ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہوتی، بلکہ تیسری علامت خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے اس کو وہ منعان قبول کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جہاد کی تیاری کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جہاد کے لیے تیار رہو، اور آگے فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ طبقہ ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہا ہے،
اور وہ کمزور مرد اور عورت جو ظالم کافر لوگوں کے ظلم کو سہ رہے ہیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ان ظالم لوگوں کی بستی سے ہمیں نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ کافر ظالم کے ظلم کو سہ رہے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تو پھر تم لوگ کیوں جہاد نہیں کرتے اور کافروں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کرنے کا بیان فرمایا ہے کہ سفارش کرنا یہ اچھا کام ہے، سفارش کرنی چاہیے، من یشفع شفاعۃ حسنہ، لیکن سفارش کسی اچھے کام کی ہوگی تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر سفارش کسی برے کام کی ہوگی تو اس پر گناہ بھی ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ منافقین کا جو طبقہ ہے اس کی خیر خواہی میں مت پڑو، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ مسلمانوں میں دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت وہ تھی جو منافقین کی خیر خواہی کو چاہتی تھی، اور ایک جماعت منافقین کے بارے میں سخت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہدایت دے رہے ہیں کہ جو منافقین کی خیر خواہی چاہتی تھی کہ یہ طبقہ ہمیشہ سے تمہارے خلاف سازشیں کرتا رہا اور کافروں سے مل کر تمہیں نقصان پہنچاتا رہا، اب بھی تم ان کی خیر خواہی چاہتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ قاتل کی سزا بیان فرما رہے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اس پر اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عام ہدایت دی ہے کہ کوئی کام بھی بغیر تحقیق کے نہ کیا کریں، ہر کام سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ محض گمان پر کام کرنے پر غلطی بھی ہو جاتی ہے اور بدگمانی بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے حکم ہے کہ جب بھی کوئی خبر ہو یا کوئی بات پہنچے تو اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ اگلی آیتوں میں ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ہجرت کے نہ کرنے پر وعید بھی آ رہی ہے۔ مکہ میں جب مسلمان رہتے تھے، دین اور اسلام پر چلنا جب مشکل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی آیتیں آ گئیں۔ ہجرت کی آیتیں اترنے کے بعد بعض مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ہجرت کرنے میں کوتاہی کری، یعنی مکہ سے چھوڑ کر مدینہ جانے میں کوتاہی کری، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کل جب ان کا انتقال ہو جائے گا اور وہ حالت کفر میں ہی اگر مرے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں ہجرت کر کے اپنے ایمان کو نہیں بچایا تھا جبکہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی۔ ان آیتوں سے یہ درس ملتا ہے بس اوقات انسان ایسی جگہوں پر رہ رہا ہوتا ہے جہاں پر دین کا تحفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایمان کی حفاظت اور ایمان پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں تو مجبور ہوں، میں کیسے اس علاقے کو چھوڑوں، میں کیسے اس شہر کو چھوڑوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، کیوں تم نے دوسری جگہ ہجرت نہیں کری جہاں تم ایمان اور اپنے اسلام کو بچاتے اور اللہ کی مرضی کی زندگی آسانی سے گزار سکتے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کا احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جب کوئی مسافر ہو تو اس کو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ نماز کو قصر کرے۔ جب سفر اتنا ہو کہ جو شرعی سفر کہلاتا ہے، یعنی ایک سفر کی ایک حد ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ نمازیں جو 4 رکعت کی ہیں ان کو 2 کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی تو حد مقرر کی ہے لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ فرائض کی تو تعداد بھی ہے، حد بھی ہے، جیسے فرض فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، لیکن ذکر اللہ کی کوئی تعداد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو کسی اور پر ڈالنا، اللہ فرما رہے ہیں فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے
اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسرے پر غلطی کو ڈال دیتا ہے، اس کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ آگے سرگوشی کے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ بسا اوقات انسان اکیلے بیٹھ کر خاموشی سے کنارے میں چند لوگ مل کر کچھ باتیں کرتے ہیں، جن باتوں میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی سرگوشی مت کرو۔ سرگوشی یعنی اگر تمہیں علیحدگی میں بیٹھ کر کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرو، اصلاح بین الناس، لوگوں کو ملانے کی بات کرو، لیکن سرگوشی میں بیٹھ کر غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، آپس میں ناچاقیاں اور اختلافات پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے راستے اختیار کرتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کر کے اور وہ خسارے میں انسان کو ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو خبردار کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، گواہی دینی پڑے تو صحیح گواہی دو، یہ نہیں کہ کسی مالدار کی مالداری سے متاثر ہو کر جھوٹی گواہی دے دو، ایسا نہ کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں صحیح گواہی دو۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے منافقین کے عذاب کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کا طبقہ جس کو کہتے ہیں مفاد پرست لوگ، اور مفادی طبقہ جس سے ہمیشہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا، جس نے ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے اس کفر اور اس منافقت سے اسلام کو ہمیشہ سے نقصان پہنچاتے رہے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ یہ منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آگے ان کی اللہ تعالیٰ عادت بتا رہے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں یہ لوگ سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ چلا کہ منافقین کی عادت ہے دھوکہ دینا، نماز میں کاہلی اور سستی کرنا، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا۔ مسلمان نہ نماز میں سستی کرتا ہے، نہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، اور نہ وہ اللہ کے ذکر میں کمی کرتا ہے، بلکہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے انجام کو بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل الحمد للہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ۔